السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، بنو ہاشم کے ایک شخص عمرو بن علقمہ کو قریش کے کسی دوسرے خاندان کے ایک شخص خداش بن عبداللہ عامری نے نوکری پر رکھا۔ اب یہ ہاشمی نوکر اپنے صاحب کے ساتھ اس کے اونٹ لے کر شام کی طرف چلا۔ وہاں کہیں اس نوکر کے پاس سے ایک دوسرا ہاشمی شخص گزرا۔ اس کی بوری کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے نوکر بھائی سے التجا کی کہ میری مدد کر، اونٹ باندھنے کی ایک رسی دے دے، میں اس سے اپنا تھیلا باندھ لوں گا، اگر رسی نہ ہوگی تو وہ بھاگ تھوڑے جائے گا۔ اس نے ایک رسی اسے دے دی اور اس نے اپنی بوری کا منہ اس سے باندھ لیا اور چلا گیا۔ پھر جب ان نوکر اور صاحب نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا تو تمام اونٹ باندھے گئے، لیکن ایک اونٹ کھلا رہا۔ جس صاحب نے ہاشمی کو نوکری پر اپنے ساتھ رکھا تھا، اس نے پوچھا، سب اونٹ تو باندھے، یہ اونٹ کیوں نہیں باندھا، کیا بات ہے؟ نوکر نے کہا، اس کی رسی موجود نہیں ہے۔ صاحب نے پوچھا، کہاں ہے اس کی رسی؟ اور غصے میں آ کر ایک لکڑی اس پر پھینک ماری، جس سے اس کی موت آ پہنچی۔ اس کے مرنے سے پہلے وہاں سے ایک یمنی شخص گزر رہا تھا۔ ہاشمی نوکر نے پوچھا، کیا حج کے لیے ہر سال تم مکہ جاتے ہو؟ اس نے کہا، ابھی تو ارادہ نہیں ہے، لیکن میں کبھی جاتا رہتا ہوں۔ اس نوکر نے کہا، جب بھی تم مکہ پہنچو، کیا میرا ایک پیغام پہنچا دو گے؟ اس نے کہا، ہاں، پہنچا دوں گا۔ اس نوکر نے کہا کہ جب بھی تم حج کے لیے جاؤ تو پکارنا، اے قریش کے لوگو۔ جب وہ تمہارے پاس جمع ہو جائیں تو پکارنا، اے بنی ہاشم۔ جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو ان سے ابو طالب پوچھنا اور انہیں بتلانا کہ فلاں بن فلاں نے مجھے ایک رسی کے لیے قتل کر دیا۔ اس وصیت کے بعد وہ نوکر مر گیا۔ پھر جب اس کا صاحب مکہ آیا تو ابو طالب کے یہاں بھی گیا۔ جناب ابو طالب نے دریافت کیا، ہمارے قبیلہ کے جس شخص کو تم اپنے ساتھ نوکری کے لیے لے گئے تھے، اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ بیمار ہو گیا تھا، میں نے خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھی، لیکن وہ مر گیا، میں نے اسے دفن کر دیا۔ ابو طالب نے کہا، اس کے لیے تمہاری طرف سے یہی ہونا چاہیے تھا۔ ایک مدت کے بعد وہی یمنی شخص جسے ہاشمی نوکر نے پیغام پہنچانے کے لیے وصیت کی تھی، موسم حج میں آیا اور آواز دی، اے قریش کے لوگو۔ لوگوں نے بتا دیا کہ یہاں ہیں قریش۔ اس نے آواز دی، اے بنی ہاشم۔ لوگوں نے بتایا کہ بنی ہاشم یہ ہے۔ اس نے پوچھا، ابو طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے بتا دیا تو اس نے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا، فلاں شخص نے اسے ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا ہے۔ اب جناب ابو طالب اس صاحب کے یہاں آئے اور کہا، ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز پسند کر لو، اگر تم چاہو تو 100 اونٹ دیت میں دے دو، کیونکہ تم نے ہمارے قبیلہ کے آدمی کو قتل کیا ہے، اور اگر چاہو تو تمہاری قوم کے 50 آدمی اس کی قسم کھا لیں کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا۔ اگر تم اس پر تیار نہیں ہو تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم قسم کھا لیں گے۔ پھر بنو ہاشم کی ایک عورت ابو طالب کے پاس آئی، جو اسی قبیلے کے ایک شخص سے بیاہی ہوئی تھی، اور اپنے اس شوہر سے اسے ایک بچہ بھی تھا۔ اس نے کہا، اے ابو طالب، آپ مہربانی کریں اور میرے اس لڑکے کو ان 50 آدمیوں میں معاف کر دیں جہاں قسم لی جاتی ہے، یعنی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان، اس سے وہاں قسم نہ لیں۔ حضرت ابو طالب نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد ان میں ایک اور شخص آیا اور کہا، اے ابو طالب، آپ نے 100 اونٹوں کی جگہ 50 آدمیوں سے قسم طلب کی ہے، اس طرح ہر شخص پر 2 اونٹ پڑتے ہیں، یہ اونٹ میری طرف سے آپ قبول کر لیں اور مجھے اس مقام پر قسم کے لیے مجبور نہ کریں جہاں قسم لی جاتی ہے۔ حضرت ابو طالب نے اسے بھی منظور کر لیا۔ اس کے بعد بقیہ 48 جو آدمی آئے اور انہوں نے قسم کھا لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی اس واقعے کو پورا سال بھی نہ گزرا تھا کہ ان 48 آدمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں رہا جو آنکھ ہلاتا۔ وہ سب ایک پہاڑ کے تلے جا کر ٹھہرے، ایک پتھر ان پر گرا جس سے وہ دب کر مر گئے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹی قسم کھانے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو دل سے لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔